بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو ایک اچھا سیشن تھا، اور سیشن کے اچھا ہونے کا سب کو پتہ بھی تھا، امید بھی تھی۔ لیولز جو آپ کو بتائے تھے الحمدللہ انہی لیولز کے بیچ میں آپ کو انڈیکس موو کرتا ہوا نظر آیا۔ اس کے بعد جو کچھ بھائی کہتے ہیں جی کہ پی لی پی کو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اس کے بعد وہ ٹیکنیکلز پہ بھی بڑا زور دیتے ہیں کہ جی ٹیکنیکل ہی سب کچھ ہوتے ہیں، ٹیکنیکل کے بغیر انڈیکس موو نہیں کرتا۔ تو پچھلے دو تین سیشن کا فیبلپی دیکھ کے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیویجول سیلنگ پہ ہیں، ادارے آپ کے بائنگ پہ ہیں، اور انشاءاللہ انڈیکس آپ کو نئے لیول دکھائے گا اور اچھی موو کر کے دکھائے گا۔ اچھی موو تو اس نے دکھا دی، اب نئے لیول اس کے دکھانے باقی ہیں۔ تو آج صبح جو انڈیکس کی اوپننگ تھی، پازیٹیو اوپننگ تھی 551 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول دکھایا 1,68,246 کا، جدھر انڈیکس نے 1569 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کا اگر لو لیول دیکھیں تو وہ 653 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,66,024 پہ رہا۔ انڈیکس کی کلوزنگ بھی اپنے ہائی کے پاس آئی 1384 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,68,062 پہ۔ والیوم پچھلے دو تین سیشن سے قدرے بہتر ہیں، 306 ملین کے والیوم آئی ٹریڈ ہوئے کے ایسی 100 انڈیکس میں۔ خبریں پازیٹیو ہیں، آج بھی ہمارے انڈیکس نے آؤٹ سٹینڈنگ سا ایک جو ہے وہ دینا تھا، موو دینی تھی 1,68,800 کو، آج بھی اس نے سسٹین کرنا تھا انشاءاللہ۔ لیکن وہ جو ایک نوٹیفیکیشن ہے اس کی باز گشت ہے، کچھ خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ تھا ایک آدھ، تو ان چیزوں کو اگر دیکھیں تو تھوڑا سا میرے خیال سے انویسٹر جو ہے محتاط نظر آیا، اور آج وزیر اعظم صاحب کے آنے کے بعد اگر وہ نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے تو وہ ایک پازیٹیو ٹریگر ہوگا ہمارے انڈیکس کے لیے، اور اس کے بعد جو آئی ایم ایف کی نیوز آنی ہے اس پہ پھر مجھے لگتا ہے کہ ادارے وہاں پہ سیل کریں گے اور انڈیویجول آپ کا بائی کرے گا۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں فیبلپی آج کے انڈیکس کا، تو پتہ چل جائے گا کہ کیا گیم چلی آج۔ اس کے بعد آج کے ٹاپ ایکٹیو سٹاک دیکھیں تو سب سے زیادہ والیوم ایف این ای ایل میں جنریٹ ہوئے تقریباً 70 ملین کے۔ اس کے بعد بیکو، ڈبلیو ٹی ایل، پی ٹی سی، بینک آف پنجاب، پیس، ایس ایس جی سی، پی پی ایل، کے ای ایل اور ٹیلی۔ بیکو کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اچھے سپورٹ کے لیول پہ ہے، اور جیسی اس کے پاس خبریں ہیں سپلٹ ہونے کے بعد، ایک تو اس کی پرائز کم ہو چکی، اور اس کے بعد جو کانٹریکٹ ہے اس کے پاس، اس بیس پہ فیوچر اچھا نظر آتا ہے بیکو کا۔ اب فیوچر اچھا ہونے سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ فیاض بھائی ہیں ہمارے کراچی کے، وہ کہتے ہیں اسی فیوچر کو لے کے کسی دن میں نے کہا کہ اس سٹاک کا فیوچر اچھا نظر آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کسی بندے کے پاس تھا گدھا، تو وہ بڑا گدھے کو مارا کرتا تھا، مارتا پیٹتا زیادہ تھا گدھے کو، کام بڑا لیا کرتا تھا، تو باقی گدھوں نے اس گدھے سے کہا کہ تم اس مالک کو چھوڑ کے بھاگ کیوں نہیں جاتا، یہ اتنا ظلم کرتا ہے تجھ پہ، اتنا سامان لاتا ہے، اتنے کام تم سے کرتا ہے، کرواتا ہے، اور اوپر مارتا بھی ہے، تو بھاگ کیوں نہیں جاتے؟ تو گدھے نے کہا کہ اس مالک کے پاس میرا فیوچر بڑا برائٹ ہے۔ تو باقی گدھوں نے پوچھا جی کہ کیسے فیوچر تیرا برائٹ ہے، تو کوٹی کھاتا رہتا سارا دن؟ وہ کہتا ہے مالک کی ایک بیٹی ہے، جب بھی وہ کوئی الٹے سیدھے کام کرتی ہے یا مالک کی بات نہیں مانتی تو مالک اس سے کہتا ہے کہ تیری شادی میں گدھے سے کروا دوں گا۔ تو میں بس اسی انتظار میں ہوں، فیوچر جو میرا ہے برائٹ ہے، کسی نہ کسی دن میری شادی ہو جانی ہے مالک کی بیٹی سے۔ بہرحال بیکو کا جو فیوچر ہے وہ ایسا برائٹ نہیں ہے، وہ اصل میں برائٹ ہے۔ مارکیٹ سمری کی بات کریں تو مارکیٹ سمری کا بھی فیوچر برائٹ نظر آتا ہے۔ آج 560 کمپنیوں میں ٹریڈنگ ہوئی، جن میں سے 278 ایڈوانس رہیں، ڈکلائنر رہیں 162 اور 120 ان چینج رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 4 لاکھ، ویلیو کی بات کریں تو 46 ارب اور 18 کروڑ، والیوم کی بات کریں تو 735 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے۔ آج کچھ والیوم بھی بہتر ہیں اور ساتھ میں نمبر آف ٹریڈ بھی کچھ بہتر ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں تو ایئر لنک کا بھی فیوچر برائٹ نظر آتا ہے کہ اس نے 200 ملین انویسٹمنٹ کا اپروول دیا ہے، اور اس وجہ سے آج اچھی موو دیکھنے کو ملی ایئر لنک میں بھی۔ اس کے بعد سٹائلر کے پاس بھی شریعہ کمپلائنٹ ہونے کی خبر ہے، اور اس کا بھی فیوچر آگے برائٹ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد کے ایس سی 100 انڈیکس کے فیوچر کی بات کر لیتے ہیں کہ فیوچر اس کا برائٹ ہے یا نہیں۔ تو بلش ٹرینڈ چل رہا ہے ہمارے کے ایس سی 100 انڈیکس کا، 50 موونگ ایوریج سے کافی اوپر نکل آیا، اور 200 موونگ ایوریج تو بہت نیچے رہ چکی ہے اس کی۔ اس کے بعد بلنجر بینڈ کی بات کریں تو بلنجر بینڈ کا جو اپر بینڈ ہے اس کو بریک کرنے کے چکروں میں ہے ہمارا انڈیکس، اور انشاءاللہ بریک کر لے گا، بلکہ اس کی کلوزنگ آج اگر دیکھیں تو اس سے اوپر ہی آئی۔ آر ایس آئی ابھی موو کر رہی ہے 66 پہ، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ اوور باٹ نہیں ہے ہمارا انڈیکس، اور اپ سائڈ کے لیے کافی سپیس انڈیکس کے پاس بچتی ہے۔ اور اگر انڈیکس 1,68,600، 1,68,800 اور 1,70,000 یہ والا زون جو ہے 2000 کا، اس کو اگر سسٹین کر لیتا ہے تو نیکسٹ جو انڈیکس کے پاس دوسری ریزسٹنس آئے گی وہ 1,73,400 کے قریب آئے گی۔
سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ انڈیکس کے پاس نیچے 1,66,200 1,65,300 اور اس کے بعد نیچے اگر دیکھیں تو 50 موونگ ایوریج کا جو سپورٹ ایریا بنتا ہے وہ 1,62,800 سے لے کے 1,63,800 تک۔ والیم کی بات کریں تو والیم ایسے ہیں کہ جس کو آپ پینک سیلنگ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد فی پی لی پی دیکھتے ہیں تو چیزیں کچھ مزید کلیئر ہوں گی۔ تو آج کے سیشن کا فی پی لی پی دیکھیں تو بینکس نے بائنگ کی تقریباً 2.25 ملین کی، بروکر کی بائنگ ہے 0.36 ملین کی، کمپنیز کی سیلنگ ہے 5.56 ملین ڈالر کی، فارن کارپوریٹس نے سیل کیا تقریباً 3 ملین کا، اور انڈیویجولز نے آج ہولڈ ہی کیا، نہ انڈیویجولز کی بائنگ ہے اور نہ ہی ایز سچ کوئی سیلنگ ہے۔ انشورنس کمپنیوں نے بائی کیا 0.23 ملین کا، میوچل فنڈ کی بائنگ ہے 4.21 ملین کی، ایم بی ایف سی کی بائنگ 1.37 ملین کی، ادر آرگنائزیشن نے تقریباً 1 ملین کا بائی کیا، اور اس کے بعد اوورسیز پاکستانی نے 0.5 ملین کا سیل کیا۔ تو میجر آپ کے جو سیلر ہیں وہ کمپنیز اور فارن کارپوریٹس، جنہوں نے مل کے تقریباً 9 ملین کا مال سیل کیا۔ میوچل فنڈ کو دیکھیں تو میوچل فنڈ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز اور آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز یہ دونوں اٹریکٹیو ہو سکتی ہیں۔ آج آپ نے پی ایس او کی حالت دیکھ لی، پی پی ایل دیکھ لیا، او جی ڈی سی دیکھ لیا، ایس این جی پی تھوڑا سا رکا ہوا ہے، انشاءاللہ چلے گا وہ بھی۔ اس کے بعد ایس ایس جی سی کو آپ نے دیکھ لیا، ماری کو آپ نے دیکھ لیا، تو اسی لیے بولا تھا کہ ادارے آپ کے ان دو سیکٹر میں ہیں، آئل اینڈ مارکیٹنگ میں، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں، یعنی کہ آئل کا جو پورا سیکٹر ہے وہ چل سکتا ہے۔ اس کے بعد آج بھی دیکھیں تو میوچل فنڈ کی کافی ہیوی بائنگ ہے، اس میں تقریباً 2 ملین کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو بائی کیا اور 0.61 کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو بائی کیا، 1.5 ملین کا بائی کیا پاور جنریشن کو، اور اس کے بعد 0.21 کا ٹیکنالوجی سیکٹر کو بائی کیا، کمرشل بینکس کو بائی کیا تھوڑا سا، اور 0.63 کا بائی کیا آل ادر سیکٹر کو۔ تو میوچل فنڈ کی بائنگ دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ انڈیکس کو اوپر لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد انشورنس کمپنیوں کو دیکھیں تو انشورنس کمپنیوں کی جو سب سے بڑی بائنگ ہے وہ ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں اور آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں۔ اس کے بعد انہوں نے کمرشل بینکس کو بائی کیا اور ساتھ میں تھوڑا سا ٹچ دیا فرٹیلائزر سیکٹر کو اور آل ادر سیکٹر کو۔ انڈیویجولز کی اگر نیٹ بائنگ سیلنگ دیکھیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جتنا انہوں نے بائی کیا اتنا ہی سیل کیا۔ جیسے کہ دیکھیں کمرشل بینکس کو انہوں نے بائی کیا 1.61 ملین کا اور ساتھ ہی بیچ دیا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو 1.60 ملین کا۔ اس وجہ سے ان کی گراس جو بائنگ سیلنگ ہے وہ شو نہیں ہو رہی، یعنی کہ وہ بالکل مائنر سی ہے۔ لیکن بائنگ دیکھیں تو ان کی بائنگ ہے کمرشل بینکس میں ٹھیک ٹھاک، اور سیلنگ ہے ان کی آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں اور آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں۔ بروکر کو دیکھیں تو بروکر کی سب سے زیادہ بائنگ ہے سیمنٹ سیکٹر میں، اس کے بعد فرٹیلائزر میں تھوڑی سی، اس کے بعد پاور جنریشن، ٹیکنالوجی سیکٹر اور ٹیکسٹائل میں بھی۔ ٹیکسٹائل کے پاس بھی آج گڈ نیوز تھی جو کہ لگا دی تھی اپنے پریمیم گروپ میں، اور خبر یہ تھی کہ ٹیکسٹائل برآمدات تاریخ کی بلند ترین سطح پر، تو ایکسپورٹ اگر بڑھتی ہے ٹیکسٹائل کی تو یہ ایک پازیٹیو ٹریگر ہوگا ٹیکسٹائل کے لیے۔ بینکس کو دیکھا جائے تو بینکس نے بھی اکراس دا بورڈ تمام ہی سیکٹر میں بائنگ کی، جس میں سب سے زیادہ ان کی بائنگ ہے فوڈ اینڈ پرسنل کیئر میں، اس کے بعد پاور جنریشن میں، اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر میں، اور فرٹیلائزر کو بھی انہوں نے بائی کیا تھوڑا سا، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو تقریباً 0.5 ملین کا، اور آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو 0.16 کا۔ آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو اگر الگ سے دیکھیں تو اس میں سیلنگ ہے صرف انڈیویجولز کی، اور باقی تمام ادارے آپ کے بائنگ پہ ہیں۔ اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں دیکھیں تو اس میں بھی سب سے بڑا جو سیلر ہے وہ آپ کا انڈیویجول ہے، اور ساتھ میں کمپنیز ہیں، اور تھوڑا سا سیل کیا بروکر نے۔ تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کی نسبت اگر دیکھا جائے تو آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں آپ کے ادارے زیادہ انٹرسٹڈ نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ایجوکیشنل سوئنگ سگنل کی بات کریں اپنے پریمیم والے گروپ کی، تو اس میں پی ایس او کے ایجوکیشنل سوئنگ سگنل ہم نے دیے تھے، جس میں سپورٹ لیول بتایا تھا 449 کا اور 439 کا۔ اس کے بعد جو ریزسٹنس لیول تھے اس کے وہ 458 کا اور 465 کا۔ تو الحمدللہ آج اس کے جو دونوں ریزسٹنس لیول تھے وہ اچیو ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اس کے بعد سی ایس اے پی کی بات کریں تو میرا فیوریٹ سٹاک ہے، جب یہ نان شریعہ تھا تب بھی کافی اس کا ذکر میں کیا کرتا تھا کہ کاش یہ شریعہ ہوتا اور ہم اس میں کام کرتے، تو شریعہ اب ہو چکا۔ اس کے بعد ہم نے اس کے ایجوکیشنل سوئنگ سگنل دیے تھے، جو اس کے سپورٹ لیول بولے تھے وہ 97 95 اور 93 کا تھا۔ اس کے بعد جو ریزسٹنس لیول تھے وہ 99.63 کا، جو کہ الحمدللہ آج اچیو ہوا، اور اس کے بعد 101 103 کا۔ سی ایس اے پی کی بات کریں تو اچھی موو دیتا ہے، سٹیل سیکٹر کا یہ سٹاک ہے، اور ریزسٹنس اگر اس کی دیکھیں میجر تو وہ 104 پہ، 108 پہ، 112 116 اور 120 تک کی موو بھی یہ آپ کو دکھاتا ہے۔ اس کے بعد ڈے ٹریڈ کے لیے دیے تھے ہم نے ڈی جی خان سیمنٹ کے لیول دیے تھے ایجوکیشنل
جس میں اس کا سپورٹ لیول کو بھی اس نے ریٹیسٹ کیا اور ریزسٹنس لیول کو بھی الحمدللہ اس نے جا کے ریٹیسٹ کیا۔ اس کے بعد ڈی سی آر کے ہم نے سوئنگ سگنل دیے ہوئے تھے، الحمدللہ آج اس نے بھی اپنے ٹارگٹ اچیو کیے۔ ڈی سی آر کو لے کے ہم کافی زور دیتے رہتے ہیں کہ اس کو اگر آپ انویسٹمنٹ پرپز کے لیے رکھتے ہیں تو زیادہ بہتر آپ کو یہ ریٹرن دے سکتا ہے۔ تو ڈی سی آر آپ کہہ سکتے ہیں ایور گرین ہے، رکھ سکتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے بھی، ٹریڈنگ بھی کی جا سکتی ہے، ڈیویڈنڈ بھی کھایا جا سکتا ہے، تمام چیزوں کے لیے ڈی سی آر ایک اچھا سٹاک ہے۔ تو یہ جو سب آپ کو سٹاک بتائے ہیں اتنے سے، جنہوں نے اپنے ٹارگٹ اچیو کیے، جنہوں نے ریزسٹنس لیول کو جا کے ریٹیسٹ کیا، تو اس چیز سے ثابت ہوتا ہے کہ سٹاک مارکیٹ میں آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن سٹاک مارکیٹ میں لاس نہیں ہوتا۔ لاس تب تک نہیں ہوتا جب تک آپ خود بک نہ کرنا چاہیں، اور پروفٹ بھی تب تک ضائع نہیں ہوتا جب آپ خود اس کو ضائع نہ کرنا چاہیں۔ آپ پروفٹ کو دیکھتے رہیں گے، وہ پروفٹ پہلے آپ کو پروفٹ شو ہوگا پورٹ فولیو میں، دوسرے دن وہ آپ کو لاس شو ہوگا، تھوڑا پروفٹ آپ لے کے نکلتے نہیں۔ اچھا دوسری دیکھیں، مائنڈ میں رکھیں کہ ایک اور بھائی ہمارے غلطی کیا کرتے ہیں۔ کچھ بھائی ہیں جن کے پورٹ فولیو ہیں 20 سٹاک پڑے ہوئے ہیں، 30 سٹاک پڑے ہوئے ہیں، اور ہر سٹاک کے انہوں نے 2 2 3 3 4 4 شیئر لیے ہوئے ہیں، 100 شیئر لیا ہوا ہے، 50 شیئر لیے ہوئے ہیں۔ اب اگر ایک شیئر کے اوپر آپ کو 5 روپے بھی بچتے ہیں تو 100 شیئر کے اوپر آپ کو کتنے بچے؟ 500۔ لیکن آپ وہ 500 کو دے کے کہتے ہیں یار میں 500 کا کیا بچاؤں، اس میں اور بچیں گے تبھی میں اس کو سیل کروں گا۔ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے چگے میں اس کی کوانٹٹی کتنی اٹھائی ہوئی ہے، میں نے صرف 100 تو اس کے شیئر لیے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ مجھے 500 بچ رہا ہے۔ تو اس کے لیے کریں پورٹ فولیو اپنے چھوٹے کریں، 5 5 6 6 سٹاک پہ آئیں اور کوانٹٹی زیادہ کریں، تاکہ اگر آپ کے پاس 1000 شیئر پڑا ہوگا اس میں 5 روپے بچیں گے تو آپ کو 5000 کا پروفٹ نظر آئے گا، اور وہ بک کرتے ہوئے آپ کو مزہ آئے گا۔ لیکن جب آپ ایک 50 شیئر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس پہ 5 روپے بچ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایک شیئر کے اوپر 5 روپے کی بچت بڑی آؤٹ سٹینڈنگ بچت ہے، اگر وہ 100 روپے کا سٹاک بھی ہو تو 5% بنتے ہیں، لیکن آپ کو وہ ٹوٹل اب ہیں ہی 50 شیئر، وہ آپ کو نظر آتا ہے 250 روپے، آپ کہتے ہیں یار میں نے 250 روپے کا کیا کرنا ہے، آج وہ 250 روپیہ پروفٹ میں ہوتا ہے، کل وہ 500 کا لاس شو کر رہا ہوتا ہے۔ تو وائزلی چیزوں کو دیکھا کریں، اسٹریٹجی بنائیں اور پھر سٹاک مارکیٹ میں کام کریں۔ لیولز پہ کام کرنے کے لیے اکارڈنگ ٹو سچویشن ہم اسٹریٹجی بھی بتاتے رہتے ہیں گروپ میں، تو ہمارے پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ آج کے سیشن کے ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں، پاور جنریشن، سیمنٹ سیکٹر، ٹیکنالوجی سیکٹر، مسلینیس سیکٹر، یہ پازیٹیو سائڈ پہ رہے، اور نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو فارماسیوٹیکل ہے، لیکن صرف اس نے 8 پوائنٹ لوز کیے۔ اس کے بعد ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر آپ کمپنیاں دیکھیں تو ہپکو نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے، اس کے بعد او جی ڈی سی، لک، ماری، ایم سی بی، پی ٹی سی، پی پی ایل، ٹی آر جی۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو ایم بی پی، ایم ای بی ایل، بی اے ایف ایل، ایف ایف سی، سازیو، یعنی کہ بینکنگ سیکٹر تھوڑا سا نیچے ہے، اور ساتھ میں فرٹیلائزر سیکٹر۔ آج اگر دیکھا جائے تو جو آپ کے بلو چپ سٹاک تھے، جو ہیوی ویٹ سٹاک تھے، وہ تھوڑے تھوڑے چلتے نظر آئے، جس میں پی پی ایل، او جی ڈی سی، آپ کا آئل سیکٹر تھا پورا۔ اس کے ساتھ دیکھیں تو پاور جنریشن آپ کو چلتا ہوا نظر آیا۔ چھوٹے سکرپٹ میں ابھی کام آج کوئی ایسا زیادہ نہیں ہوا، ٹی پی ایل پی نہیں چلا، واصل نہیں چلا، اس کے بعد باقی جتنے آغا میں والیوم آتے ہیں، اے این ایل میں دیکھ لیں تو چھوٹے سکرپٹ جو ہیں وہ ابھی تھوڑے خاموش ہیں، اس وجہ سے ان میں گین بھی نہیں ہے۔ تو ٹی پی ایل پی، واصل، اور اس کے بعد اے این ایل ہو گیا، جتنے چھوٹے سنرجی کو لے لیں، اس کے بعد قاسم کو لے لیں، کے الیکٹرک کو لے لیں، تو ان میں امید انشاءاللہ جو ہیں وہ نمبر وائز ان میں کام ہوگا۔ تمام ہی جو چھوٹے سٹاک ہیں وہ ایک ہی دن میں نہیں چلا کرتے، اگر ایک دن ٹی پی ایل پی چلتا ہے تو دوسرے دن واصل کی باری آتی ہے، تیسرے دن جا کے پھر آپ کے الیکٹرک کی باری آتی ہے، اس کے بعد سنرجی چلتا ہے، تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں ان کا فیوچر بھی برائٹ ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔